ڈالیو، اب ڈال رہے ہیں حضرت اماں کے کپڑے کبھی نہیں ڈالے. اب ذرا توجہ میری طرف، مزار پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مردوں کا جانا جائز ہے. تم خوب جاؤ، دعا مانگو، عورتیں گھر ہی میں سے اللہ کے ولی کو یاد کریں، انشاءاللہ مدد آ جائے گی. بے شک سبحان اللہ. حضرت شامینہ لکھنوی پیڑ کے نیچے، انہی کے پیڑ کے نیچے قرآن پڑھ رہے تھے. وہ بابا آ گئے. حضرت شامینہ لکھنوی نے جب دیکھا، بولے جنتی انسان آ گیا. ارے یار نہ موبائل ہے نہ فون ہے، ان کے نیٹ ورک اتنے کیسے مل رہے ہیں؟ اور آج تمہارے یہاں بھی صحیح بتا رہے ہوں، جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں نا لڑکا، اس کے ہاتھ میں تم 10,000 کا موبائل دے. اور جتنے نٹھلے ہیں، نکمے ہیں، برا مت مانیو، مار بھی برا مان بھی لوگے تو میرا کیا کر لوگے؟ میں تو حق بات بول کے جاؤں گا. اب جتنے نٹھلے ہیں، نکمے ہیں، جو کام نہیں کرتے، وہ اس صبح کو گھورے پہ پڑے اور بس موبائل پہ لگا پڑا. رات کے 1 بجے تک موبائل پہ پڑا. تمہیں بھی کوئی اور کام ہی نہیں ملا. توجہ نہ میری طرف. حضرت شامینہ لکھنوی بولے او جنتی انسان آ گیا. تو اس نے کہا دیکھو صاحب سنو، تمہیں میرا یہ تو دکھ رہا ہوگا اور تم جنتی کہہ رہا. میں تمہاری میٹھی میٹھی، بیٹا توجہ، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والا نہیں. کہ میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والا نہیں. حضرت شامینہ لکھنوی بولے بول بتا دو کیوں آیا ہے. بولے یار یہ تو اس سے بھی آگے لگ رہا. بولے بتا دو. بولے تو اس لیے آیا، مرنے والے سینکڑوں ہزاروں اور ہمارے یہاں اکیلے سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے. بول. کہا اسی لیے آیا. حضرت شامینہ لکھنوی بولے بول دکھا دوں یا پھر بتا دوں. سبحان اللہ بولو. بول دکھا دو یا بتا دو. کہا یار یہ تو مسئلہ اور الجھ گیا. پنڈت جی بولے دکھائی دو. پنڈت جی بولے دکھا دو. تم بھی سوچ رہے ہو یار ایک آدھ میاں ہمیں بھی ایسے مل جائے نا تو صحیح گھر رکھ کے 2-4 سال میں 2 منزل مکان بنوا کے چھوڑ دو. حضرت شامینہ لکھنوی بولے دکھا دو، بتا دو، دکھا دو. حضرت شامینہ بولے سنو، میں قرآن پڑھوں، مجھے دیکھ کے آنکھیں بند کر لیو، تھوڑی دیر کے بعد کھول لیو، پتہ چل جائے گا. حضرت شامینہ لکھنوی نعوذ باللہ بسم اللہ قرآن کھولا کیا. اور جیسے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جب کھولا دیکھا تو حضرت شامینہ پیڑ کے نیچے جو بیٹھے تھے، املی کے ہر پتے پر بیٹھ کے اللہ والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت شامینہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، اب وہ پیڑ کے املی کے ہر پتے پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قدموں پہ آیا، کلمہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا سمجھ میں آ گیا جب جالی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، جب جولاد کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، یاد حسین حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب اللہ. کہا جب ولی گئی عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. پنڈت جی اور لوگوں بولے تم تو اتنی جلدی مانتے نہیں تھے، اتنی جلدی تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا. تو شاعر نے ترجمہ اپنے اشعار میں کیا. آسرا پڑھ دوں. آسرا میرے دل کا سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. سب لوگ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. آسرا میرے
لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ عرش سب لوگ پڑھو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال امیہ کے گھر رہتے تھے، غلام تھے، نوکر تھے۔ امیہ سینے پہ پتھر رکھ کے اور کھنچ ماریا تھا اور کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ۔ تو حضرت بلال نے کیا کہا سنا دوں؟ چاہے دم نکل جائے سبحان اللہ بلال یہی کہتے تھے چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے کیا میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب میزان لگا ہوگا نا، تم جو یہ پڑھ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، اس کا وزن دیکھیے۔ میزان اس ترازو کو بولتے ہیں، حشر کے میدان میں انسان کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں، اس کے کتنے گناہ کتنے وہ سب کو تولا جائے۔ اس تولنے والی ترازو کا نام کیا بولو؟ میزان۔ سمجھے؟ تو جب بھی لا الہ الا اللہ کہو گے انشاءاللہ اس سنو گے تو جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کام بہت اچھا کیا ہے کہ دو نسبتیں ہو گئی ہیں، ایک تو 11 محرم، حالانکہ قاری صاحب نے بتایا کہ 10 12 15 دن پہلے چہلم کی فاتح ہو گئی تھی، وقت ہو گیا تھا، مگر چاہا کہ اس وقت پہ رکھ لیں، میری تاریخ کا بھی معاملہ تھا، تاریخ بھی ملی تھی، مگر ادھر امام حسین پاک کا صدقہ اگر اس بچے محمد ارمان کو مل جائے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ تم لوگ بھی آج کے بعد میں تم سے کہہ کے جاؤں گا، تم سے میں بہت فری ہو کر کے بولا ہوں،
ایسا نہیں لگا جس سے کہ میں پہلی مرتبہ تمہارے یہاں آیا ہوں. اچھا تمہیں لگا کہ ایسا اتنا فری ہو کر کے, مگر میں نوجوان ہوں, تم سے کہہ کر کے جاؤں. اب بزرگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اللہ نے ان سے جو کام لیا اچھا لیا, مگر آج کے بعد نا تم اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے پیارے ہو جاؤ, تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہے. بے شک سبحان اللہ. آپس میں لڑنا مت, ایک دوسرے کی غیبت نہیں, چغلی نہیں. ایسے جیسے سگے بھائیوں نوجوان اگر جمع ہو گئے نا اور اکٹھے ہو گئے اچھی بات پہ, ایک دوسرے کی برداشت, کسی کی طبیعت خراب ہو تو ملنے جایا کرو. کچھ لڑکے ایسے ہیں جن کے کام کاج اگر نہیں چل رہے نا تو جو باہر کام کریں ان کو بلا لو کام کے لیے, انہیں کام پہ لگواؤ, سمجھے, تاکہ اچھا کام کریں. اور پھر اکٹھے ہو کر کے آیا کرو تو جلسہ کیا کرو. مسجد میں اپنے پتھر لگواؤ, ٹیلز لگواؤ, اے سی لگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ تمہارے امام کا حجرہ اچھا ہونا چاہیے, امام کا انتظام اچھا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اگر 10-20 نوجوان اگر باہر کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے اگر کسی بھائی کی بہن کی اگر شادی ہے تو سب ایسا لگ جاؤ کہ ہماری بہن کی شادی ہے. سب لوگ ایک دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کیا کرو. ایسا نہیں ہے کہ شادی میں میلوں ٹھیلوں میں الٹے سیدھے بال کاڑے یا الٹے سیدھے کپڑے پہنے تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہے ہیں ادھر کی. نہیں یار, یہ اب ہمارا وقت نہیں رہا, ہمارا زمانہ نہیں رہا. جلدی سویا کرو, صبح اٹھا کرو صبح, اور 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دوڑا کرو, بھاگا کرو, آ کے نہایا کرو, نماز پیا کرو اور دودھ پیو. سمجھے, ساری بیماریاں کچھ بھی اگر نہیں ہے, دودھ بھی نہیں ہے نا, تو 2 روٹی 3 روٹی لہسن کی چٹنی سے کھا لو. سمجھے, لہسن کی چٹنی. پرانے لوگ جو بزرگ ہیں ان سے پوچھو, ان کا اگر بیل تھک جاتا تھا نا, بیل یا بھینسا, ایسے زیادہ تر جوتتے تھے, ایک بیل ایک بھینسا. اچھا پرانے لوگ ہے نہیں ایسا, تم نے دیکھ اگر گاڑی کا پہیہ کہیں اٹک گیا تو یہ 2-4 بیٹھے نہیں رہتے تھے, لگاتے تھے موٹر, بیل کے مار چپکے چل, بیل کے برابر سنگ برابر زور لگا کے گاڑی کو نکال کے رکھ دیا کرو. پوچھ لو بزرگوں سے. مگر ان کے اندر علم کم تھا, مگر یار ایمانداری بہت تھی, سچائی بہت تھی. دوست کی بہن کو بہن سمجھتے تھے, پڑوس کی بہن کو بہن سمجھتے تھے. آج غداری ہے. دوستی یا تو اس لیے کرے گا بہن بیٹی کے چکر میں, بیوی کے چکر میں, مال دولت کے چکر میں. میں کیسے اس مائک پہ جملے بولے, صحیح بتا رہا ہوں. یہ تمام خرافات اگر تم نے نکال دی نا اپنے ذہن سے, ایک دم سچی دوستی اگر کرنے لگے, اور دینی کام میں تم خود ٹانگ مت اڑاؤ. اپنے امام صاحب سے کہہ دو یا قاری صاحب سے کہہ دو, جو بھی پڑھا لکھا ان سے بول دو, حضرت پیسہ ہمارا, دینی کام میں تم جانو, یہ کام تمہیں غلط ہوگا, اس کا گناہ تم پہ ہوگا. سمجھے, اگر مان لو کسی نے مسئلہ غلط بتا دیا, غلط کام ہو گیا, تو تم پہ گناہ نہیں ہوگا. اور اگر تم نے خود ٹانگ اڑا دی تو تمہیں پتہ نہیں ہے, کہیں الٹا ہو گیا تو, کہیں غلط ہو گیا تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا. جتنے یہ ینگ دکھائی دے رہے ہیں مجھے یہاں پر زیادہ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, میری طبیعت بہت خوش ہوئی اور مجھے اچھا لگا. ہنس بول کے زندگی گزارو یار, خوشی کی زندگی. کیا زندگی منہ سڑا کے رہو, ایک دوسرے سے بولو مت, کھاؤ اچھا, پیو اچھا, پہنو اچھا, تمہارے چہروں پہ سرخائی ہو, صبح صبح دوڑو, اچھے لگو. وہ بھی کیا انسان ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشے میں ہے, کوئی کیپسول کھا رہا, کوئی یوں, وہ بھنگ ہوتی کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ کھانے میں لگے. یہ کوئی زندگی ہے یار, خود بتاؤ اس کو زندگی بولیں گے میرے اعتبار سے. حالانکہ اللہ نے جو لکھ دی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کے تحت ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر ہو سکتی, مگر شان کی زندگی جیو. آج کے بعد اگر کوئی تمہارا بھائی غمزدہ, اس کی ہمدردی کے لیے چاہو. ایسا نہیں ہے اس کی پھر دوستوں میں ہنسی مذاق ٹھٹے, اسے بیچارے کو بجائے ہمدردی کرنے اور قبرستان پہنچانے جا رہا ہو. سمجھے, ایسا کام مت کرنا. نمازیں پڑھا کرو, اپنی نمازیں اچھی کر لیو. اب اتنا تو نہیں کہ تم میری طرح نماز پڑھ سکتے ہو, مگر جتنا بھی ہو سکتا. اچھا ہاں دیکھیے, اب انہوں نے جو کہا قاری عرفان صاحب نے, قاری عرفانی تھے نا, دیکھتے ہاں قاری عرفان, اور ہمارے قاری زین العابدین نے بھی کہا تھا. انہوں نے اپنے گھر کے لیے تو کہا نہیں, اللہ کے گھر کے لیے کہا, اور تمہارے لیے کہا من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ.
جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں مکان بناتا ہے. یہ حدیث شریف. مدرسے کے حالات بھی بتا رہے ہیں خستہ. ہم اپنا گھر ایک آدمی اکیلا اچھا بنا لیتا ہے ٹیل, اور پورا گاؤں مل کر کے اللہ کا گھر, رسول اللہ کا گھر, ماشاءاللہ اللہ کا گھر اور رسول اللہ کا گھر نہیں بنا پاتا. آج میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یار, برس پڑو یار. آج دیکھ لو یہ کس کے, اچھا ماشاءاللہ یہ قاری محمد عرفان صاحب 1200 روپے